اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں، تعجب ہے ان لوگوں کی نماز کیسے قبول ہوتی ہے جو انا انزلنا کی تلاوت نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، یقیناً ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے خداوند عالم کہ ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پر یوں ہی گامزن رہیں۔ آج کچھ سوالات ہیں اور اس سوالوں کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، اکثر ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو آپ ایک لفظ کہتے ہیں خیر و برکت۔ یہ خیر و برکت کیا ہے؟ اس پر ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں، پھر اس کے بعد کچھ سوالات ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لفظ خیر و برکت تقریباً ہر ایک کی زبان پر اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے، دعا کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ خدا خیر عطا فرمائے یا برکت عطا فرمائے۔ خیر و برکت، خیر سے مراد نیکی ہے، اچھائی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے وہ خیر ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے وہ شر ہے، اور ہر وہ چیز جو خداوند عالم عطا کرتا ہے وہ خیر ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان اپنے عمل کے نتیجے میں انجام دیتا ہے اور اس کا سبب بنتا ہے اور شیطانی وسوسوں کی وجہ سے اس طرف جاتا ہے وہ شر ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے شر کبھی بھی نہیں آتا بلکہ ہمیشہ خیر ہی رہتا ہے اور نیکی ہی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ نیکی چاہتا ہے اور نیکی کو پسند کرتا ہے، اور وہی اس نے عطا کی ہے۔ ہم ہیں کہ جو اس خیر کو شر کی طرف تبدیل کر دیتے ہیں۔ مال خیر ہے لیکن اگر اس کو بیہودہ صرف کیا جائے تو یہی مال شر بن جائے گا۔ انسان کو طاقت دی گئی ہے، خیر ہے، انسان اس طاقت کے بل کے اوپر بہت سے کام کر سکتا ہے، بہت سی نیک کام کر سکتا ہے، مشقت کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، یہ سب خیر ہے۔ لیکن اگر اسی طاقت کا استعمال وہ ظلم کے لیے کرنے لگے تو یہ شر ہے۔ تو عمل کس نیت سے ہو رہا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی چیز خیر اور شر میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک خاص چیز آپ کہیے کہ یہ شر ہی شر ہے اور کوئی یہ چیز خاص خیر ہی خیر ہے، ایسی چیزیں بہت کم ہیں۔ لیکن خود وہی چیز عمل کی وجہ سے، کرنے والے کے عمل اور نیت کی وجہ سے وہی چیز خیر سے شر میں اور شر سے خیر میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوسرا لفظ جو برکت لفظ ہے، جو عام طور سے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل لفظ عربی کا ہی ہے۔ برکت یعنی کسی چیز کا انسان کی زندگی میں یا کلن اس طرح سے وسیع وسعت پانا کہ انسان کو جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو فراہم ہوتی رہے، در حالانکہ انسان کو لگتا یہ ہے کہ یہ چیز فراہم نہیں ہو پائے گی یا کم ہوگی یا کم لگتی ہے، لیکن اس کے اندر دکھنے میں ظاہری طور پر اگر اس کو کیلکولیٹ آپ کریے تو بہت کم ہے، لیکن جب عمل میں آتا ہے اور استعمال میں آتی ہے تو وہ ہر ایک کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ برکت کیا چیز ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے برکت کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دی جو میں امام کی حدیث کی مناسبت سے اور اس کے مفہوم کو پیش کر دوں تاکہ امام کی حدیث بھی شامل ہو جائے اور ہمیں مفہوم بھی واضح ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا، مثال دی اس کو کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ بھیڑ اور بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ کہ عام طور سے 2 یا 3 بچے حد سے حد بھیڑ یا بکری سال بھر میں دیتی ہے۔ کہا اور اس کے مقابلے میں کتا جو ہے وہ کتنے بچے دیتا ہے؟ ایک بار میں 7 سے لے کے 10 بچے کتا جو ہے جنتا ہے ایک سال میں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں بھیڑ بکری کی تعداد معاشرے میں زیادہ دکھائی دیتی ہے اور کتوں کی تعداد معاشرے میں کم دکھائی دیتی ہے، در حالانکہ بھیڑ بکری ڈیلی ذبح بھی ہوتی ہے، گوشت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ کوئی اس طرح سے کتے کو ذبح نہیں کرتا ہے۔ لیکن ان کی اولاد کم ہوتی ہے لیکن تعداد میں ہمیشہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں، ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے لیکن تعداد میں ہمیشہ کم دکھائی دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہی برکت ہے کہ جو
کم دکھائی دیتا ہے ظاہری طور پر، خداوند عالم اس میں اتنی زیادہ وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ اس میں کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی. جزاک اللہ. یہ ہے برکت. تو اس نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ وہ حلال ہے، اور چونکہ حلال ہے لہٰذا اس کے اندر خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے، اور چونکہ وہ حرام ہے لہٰذا اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے. ایک اور روایت میں اسی طرح قسم کی ایک اور روایت میں ایک اور علت امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے، اور آج کے معاشرے کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہیں یہ سبب تو نہیں ہے کہ ہم خیر و برکت سے دور ہو رہے ہیں. کہ امیر المومنین سے جب یہی سوال پوچھا گیا اور امیر المومنین نے یہی مثال دی تو ایک دوسری سبب بیان فرمایا. جب اس نے پوچھا کہ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے تعداد یہ کم جنتے ہیں بچوں کو لیکن پھر بھی تعداد زیادہ ہے، اور وہ زیادہ بچے جنتی ہے کتے لیکن اس کے باوجود اس کے ہاں کمی ہوتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا اس لیے کہ بھیڑ اور بکری رات میں جلدی سوتے ہیں اور صبح جو فجر کا وقت ہے، جو خیر اور برکت اور رزق کے آسمان سے نازل ہونے کا وقت ہے، اس وقت وہ جاگ جاتے ہیں. اور اس کے برعکس کتا رات بھر جاگتا ہے اور صبح کے نزدیک فجر کے نزدیک سو جاتا ہے. لہٰذا جو رزق کا وقت ہے، جو خیر اور برکت کا وقت ہے، اس وقت وہ سو رہا ہوتا ہے اور وہ جاگ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو رزق اور برکت ملتی ہے، اس کو برکت نہیں ملتی. ان دونوں مثالوں میں یعنی ان دونوں حدیث کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان حلال اور اپنے اس ٹائم ٹیبل کو جو صبح کا وقت ہے، جو روزی کا وقت ہے، جو عطا کا وقت ہے، اس کو اس طرح سے منظم کرے کہ حلال روزی بھی کمائے اور صبح صادق میں اٹھ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کے رزق کو طلب بھی کرے، جو وقت ہے رزق حاصل کرنے کا، تو اسے بہترین چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. آج کی جو ہماری زندگی ہو گئی ہے عام طور سے وہ اس طرح کی ہو گئی کہ رات میں دیر تک جاگنا ہے اور صبح دیر تک سونا ہے، جس کے نتیجے میں نماز صبح کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں اور دیگر پریشانیاں بھی سب کے لیے آتی ہیں، اور اس کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. ہزاروں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہزاروں لوگ دیگر علماء سے پوچھتے ہوں کہ مولانا کوئی دعا بتا دیے رزق کے لیے. بہترین دعا رزق کے لیے، وسیلہ رزق کے لیے نماز صبح کے لیے جاگنا، اول وقت نماز صبح پڑھنا اور نماز صبح کی تعقیبات کو پڑھنا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے رزق حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اگر اس میں برکت چاہتے ہیں، ہاں عمل آپ کو کرنا ہوگا، کوئی خدا نے سسٹم ہی بنایا کہ آپ عمل کریے. عمل کے ساتھ اگر عمل کو نتیجے تک پہنچانا ہے اور اس سے رزق اور برکت حاصل کرنی ہے تو نماز صبح بھی پڑھنی پڑے گی اور صبح کے وقت اٹھنا ضروری ہے، وَإِلَّا اس کے بنا رزق حاصل نہیں ہوگا. جزاک اللہ. اگر اب یہ جو برکت کا بحمدللہ آپ نے اس خوبصورتی سے بتایا ہے، تو کیا کچھ عمل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس میں کمی بھی ہو جاتی ہے اور زیادتی بھی ہو جاتی ہے؟ بالکل، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ نماز کا اول وقت پڑھنا خیر و برکت کا سبب ہے. نماز کو ٹالنا اور آخر وقت پڑھنا برکت کے کم ہونے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کو ٹال رہا ہے. وہ ایک دفعہ ہوتا ہے کسی وجہ سے نہیں پڑھ پایا، سفر میں ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں میں آرام سے نماز پڑھ سکتا ہوں، ابھی موونگ چیز کے اوپر جیسے ٹرین میں ہے یا بس میں ہے، اور ابھی وہ اس کے لیے امکان میں نہیں ہے کہ بس رکوا دے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس نے تاخیر کی تو کوئی بات نہیں ہے، کسی علت کی وجہ سے تاخیر کی کوئی بات نہیں ہے، یا مثلا پانی کی نہیں ہے، گھر پہنچ کے پانی حاصل کر کے وضو کر کے وہ نماز کو پڑھے گا تو اس مسئلہ الگ ہے. لیکن ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اذان سنائی دے رہی ہے لیکن اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد جب وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی قضا نہیں ہوئی ہے، پڑھ رہا ہے نماز اس نے ادا کر دی ہے. لیکن جو خداوند عالم نے جو برکت اول وقت میں رکھی ہے وہ آخر وقت میں نہیں ہے، تو اس چیز سے وہ محروم ہو جائے گا. ہاں اس نے ادا کر دی، یہ اس سے بہتر ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ تو گناہگار ہے، یہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کو جو خاص چیزیں مل سکتی تھی وہ اس کو نصیب نہیں ہوگی. تو اسی طرح اول وقت نماز پڑھنا، تعقیبات کا پڑھنا نماز کے بعد، جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح سلام. امام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب رسول اکرم کی بیٹی جو رسول کے جز ہے، رسول کا جزو رسالت ہے، جزو وجود مقدس ہے، وہ رسول سے کچھ مانگنے گئی تھی اور اس وقت رسول نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی تھی آپ کو
تو اگر جناب اس سے کوئی بہتر چیز ہوتی تو رسول اللہ وہ عطا کرتے. بے شک بہترین ذات دوسری بہترین ذات سے کچھ مانگنے گئی ہے تو وہ اعلیٰ ترین چیز ہدیے میں دے گا. تو اگر اس سے بہتر کچھ ہوتا تو وہ دیتے. اس کا مطلب اس سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو نظر میں رکھتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی عظمت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس تسبیح کی کتنی عظمت ہے کہ ایک بہترین ذات نے اعلیٰ ترین ذات نے اپنے ہی ایک ٹکڑے کو یہ چیز ہدیے میں عطا کی ہے، جس کو جو حضرت کی وجہ سے چونکہ لوگوں تک پہنچی اس لیے اس کا نام تسبیح زہرا ہو گیا. ورنہ تسبیح تو اللہ کی ہے، لیکن چونکہ حضرت کے لطف و کرم سے اور عنایت سے وہ انسانوں تک پہنچی اور بندوں تک پہنچی، لہذا تسبیح زہرا کہلاتی. لہذا اور تسبیح زہرا کی تلاوت حتماً، کوئی اور تعقیبات اگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے، واقعاً وقت نہیں ہے تو سب چھوڑ دیجئے، لیکن تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ ضرور پڑھیں. اس کے خیر اور برکت واقعاً علماء نے بیان کی کہ بہت زیادہ. کسی تعقیبات کو اگر نہیں پڑھ پا رہے تو یہ ضرور پڑھیے، اس کو ترک نہ کریے. اور پڑھتے وقت اس کا بھی خیال رکھیں کہ جو عام طور سے اب ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ وہ تیزی سے پڑھی جا رہی ہے. جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا کہہ رہا ہے انسان. یہ نہ کریے. جو جملہ ہے چونکہ تسبیح ہے، خداوند عالم کی تسبیح ہے، اس کو ٹھہر کر وقار کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح باوقار پڑھیں. یقیناً باقی ہوتا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہمارے پاس دعائیں پڑھنے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. جی اگر انسان ایک دعا پڑھے، چھوٹی دعا پڑھے، لیکن حضور ذہن کے ساتھ پڑھے، معنی اور مفہوم کو سمجھ کے پڑھے، تو بہت بہتر ہے ان 100 دعاؤں سے جو صرف پڑھی جا رہی ہیں، نہ سمجھی جا رہی ہیں، نہ ادا کی جا رہی ہیں، نہ اس کے اندر کوئی ہمارے اندر ٹھہراؤ ہے. وقار کے ساتھ جب آپ کسی دربار میں جاتے ہیں مانگنے یا کسی کام سے جاتے ہیں، کسی آفس میں گئے، تو کیا آپ تیزی سے چلے جاتے ہیں، یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے؟ نہیں، آپ وقار کے ساتھ جائیں گے، ادب کے ساتھ جائیں گے، تمیز کے ساتھ جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، درخواست دیں گے، اس کا احترام کریں گے، آرام سے متانت کے ساتھ گفتگو کریں گے. بارگاہ الہی میں ہم اس طرح سے فہرست پڑھتے ہیں، نہ جانے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہم زیارت پڑھنے جاتے ہیں، زیارت نامے کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ گویا ابھی یہ ختم ہی ہو جائے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ ایک بار کہیے السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہ بہتر ہے اس پوری زیارت جامعہ سے جو آپ تیزی سے صرف اس لیے پڑھ لیں کہ بس ختم کرنا ہے مجھے، کیونکہ پھر ہدف زیارت کرنا نہیں رہ گیا، بس اس کو پڑھنا ہے. امام محتاج نہیں ہے ان جملوں کے. اگر حضور قلب کے ساتھ انسان صرف ایک بار السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ دے تو حتماً امام کی طرف سے ملنے والے جواب کی اس کو اگر آواز سنائی نہیں بھی دے رہی ہے، گناہ کے نتیجے میں جو ہمارے کان سے وہ ہمارے کان نہیں سن پاتے حضرت کی آواز کو، تب بھی امام کے جواب کا اثر ہمیں محسوس ہونے لگے گا. لہٰذا ہم وظیفوں کو اس طرح سے پڑھیں کہ باوقار پڑھیں، متانت کے ساتھ پڑھیں. یہ بہترین طریقہ ہے خیر و برکت کو حاصل کرنے کا. لہٰذا ذکر کم پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا پڑھیے وہ وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، متانت کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کی خیر، اس کی برکت، اس کی عظمت آپ کو حاصل ہو سکے. سبحان اللہ آقا. ناظرین یقیناً اب آپ جو سوال ہے یہ بہت اہم ہے کہ معاشرے میں میں نے خود بھی دیکھا ہے اپنے گھر کے اوراف میں کہ جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی دعا پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تلاوت کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں. لیکن آقا اب یہ سوال اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ساری جگہ پر جو ہوتا ہے کہ میں ایک دن میں 2 پارے یا قرآن کا نصف حصہ اتنا پڑھ لوں تاکہ یہ ہو جائے کہ میرا قرآن جلدی ختم ہو جائے. تو وہی بات جو آپ نے ابھی بولی اس کو ذرا تفصیل سے یہ فرمائیں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے مخرج کو، قرأت کو اور تمام چیزوں کو ساتھ میں رکھ کر تلاوت کرنے کا. دیکھیں جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ میری تلاوت، یہ جملہ ہی، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ میرا قرآن جلدی ختم ہو جائے، میری تلاوت جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ نے نہیں کہا جلدی ختم کرنا. قرآن تو کہہ رہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، دھیرے دھیرے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. کیا کہہ رہے ہو؟ خداوند عالم نے انسان کو کتنا عظیم بنایا کہ اپنا کلام انسان کے سامنے رکھ دیا کہ تم اسے پڑھو. یہ خود ایک عظمت ہے، یہ خدا کا کلام ہے، نبی کی حدیث سے کہیں اعلیٰ ہے کیونکہ خدا کا کلام ہے. اسی لیے آپ
اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہتمام کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور قلب پیغمبر کے علاوہ کوئی اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہو سکے. کتنی عظمتیں ہیں اس میں ہمیں. لیکن اگر ہمارا ہدف وہی ہو جائے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کہیں پڑھ لیا ہے کہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے. نہیں، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن ایک قرآن ختم کرنا کس طرح سے ختم کرنا ہے؟ بس تیزی سے پڑھتے چلے جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والناس تک، تو صرف آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہ بھی اگر اس کا مخرج صحیح ہو تو. مخرج کے اوپر بات ہو رہی ہے. اگر ہمارا مخرج صحیح نہیں ہے تو ہم غلط پڑھ رہے ہیں. عربی ایک ایسی زبان ہے، دیگر زبانیں بھی تقریباً ایسی ہیں، اگر آپ صحیح مخرج سے نہیں پڑھیں گے، کسی اور زبان کا مسئلہ نہیں، عربی میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر زبر زیر اور زیر پیش اور اس سب کو ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا تو معنی بدل سکتے ہیں، اور معنی بدلنے کے نتیجے میں آپ آیات الہی کی تلاوت میں سے اس چیز کو نہیں پڑھ لیں جو خدا نے نازل کی ہے، بلکہ وہ چیز پڑھ لیں جو آپ کی زبان پہ جاری ہو رہی. جی دیکھیں، میں ایک مثال، بہت آسان سی مثال دوں کیونکہ یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے، لیکن ناظرین اس چیز کو سمجھ لیں. اگر میں عربی میں کہوں قتل الحسین، جو عام طور سے جملہ استعمال ہوتا ہے کہ روز عاشورہ آواز آئی قتل الحسین فی کربلاء یا بھی کربلاء، تو قتل الحسین کا مطلب ہوتا ہے قاف کے اوپر پیش ہے. قتل الحسین کا مطلب ہوا حسین قتل کیے گئے. اور اگر میں تیزی سے کہہ دوں قتل الحسین تو ممکن اردو زبان آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہوا، اس کو لگے شاید ایک ہی بات ہے. نہیں، قتل الحسین کا مطلب ہے حسین نے قتل کیا. اللہ اکبر. تو ایک زبر جو ہے اگر پیش پہ تبدیل ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب آپ پورے قرآن میں تصور کریں کہ زیر کو ہم زبر پڑھنے لگے، زبر کو زیر پڑھنے لگے، صرف اس لیے کہ ہمیں جلدی ختم کرنا ہے. قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ قرآن جلدی ختم کریے. آرام سے پڑھیے، 6 مہینے میں نہیں 1 سال میں ختم ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ جو پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے، ثواب اس کا حاصل ہوگی، برکت اس کی حاصل ہوگی، خیر اس کی حاصل ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے جوانوں سے یہاں پہ عرض کروں گا کہ قرآن آپ 51 آیت، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ 51 آیت کی روزانہ تلاوت کرنا مومن کی علامت میں سے ایک علامت، جو 5 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ کہ وہ 51 آیتوں کی تلاوت کرتا ہو. تو 51 آیت کی تلاوت کریں، معنی کے ساتھ کرنا شروع کریں. قرآن میں جو اب آسان ہو گیا ہے، قرآن کے ترجمے موجود ہیں، حتیٰ موبائل کے اوپر قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ویب سائٹس پہ موجود ہیں. آپ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں جی، تاکہ مفہوم واضح ہو. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اس کو پڑھ کے آگے چلے جائیے. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اس سے سفر پہ جانے والے کو صرف ہوا دیجیے. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ مردے کو سنایا جائے. قرآن زندوں کے لیے آیا تھا جی. اس کے لیے بخشوانا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کے سائے سے بچے کو رخصت نہ کریے، آپ قرآن کی تلاوت مثال کے طور پہ مردے کے لیے نہ کیجیے، وہ سب کیجیے، لیکن جو اصل ہدف تھا وہ ہم کیوں چھوڑ دے رہے ہیں. جی. تو قرآن کی تلاوت کریں اور سمجھ کے تلاوت کریں. کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم، کیا کہنا چاہ رہا ہے خداوند عالم. ہم انسانوں سے ہی کہہ رہا ہے، کسی اور سے تو کہہ نہیں رہا ہے، ہم ہی سے کہہ رہا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے خداوند عالم. اور قرآن نے خود دعوت دی کہ فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو. تو جب ہم سمجھ ہی نہیں رہے تو ہم کیسے تدبر کریں گے؟ لہٰذا غور سے، آرام سے، متانت کے ساتھ پڑھیں. 10 آیتیں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. یقین جانے زندگی کے بہت سے مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. جزاک اللہ. آغا ایک سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ایک صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ جو برکت کا ہدف ہے، یعنی برکت کے لیے کیا کچھ اور نماز کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے عمل ہیں کہ جو خیر و برکت ہم سے چھین لی جاتی ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اور اس کو کی وسعت کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے وہ کون سے عمل ہیں نماز کے علاوہ، یا کون سی دعا ہے جو ہمیں آپ بتا دیں؟ بہترین، ہم نے شاید 2-3 دن پہلے یا 2-3 قسطوں پہلے ہم لوگوں نے یہ بات ڈسکس کی تھی، جس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ صلہ رحم ایک ایسی چیز ہے جو خیر و برکت کو لاتی ہے، اور قطع رحم اس چیز کو دور کرتی ہے. لہٰذا اپنے خاندان میں اپنے ملنے والوں سے جاننا، ان سے ملنا، ان کی احوال پرسی کرنا. اگر دور ہے کوئی مسئلہ نہیں، آج کے دنیا میں بہت آسان ہو گیا. آپ ایک واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، آپ فون کر سکتے ہیں، موبائل پہ کال کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جائیے. یہی ایک دوسرے سے ملنا، بیٹھنا، پوچھنا،
اس عمل کو انجام دیں، یقیناً خیر و برکت حاصل ہوگی. اور اگر کسی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان کوئی خصومت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہترین عمل ہے نماز کے علاوہ جو اس کام کو انجام دینے سے فائدہ ہو سکتا ہے. دعاؤں میں دعائے کمیل اور اسی کے ساتھ ساتھ دعائے ندبہ جو جمعے کے دن ہے ان کو پڑھنے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اسی طرح دعائے صباح جو امیر المومنین کی دعا ہے، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتاب میں. لیکن میں نے عرض کیا کہ دعا جو دل سے کی جائے وہ سب سے بہترین دعا ہے. امام کے کلمات کو زبان پہ جاری کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر سمجھ کے کیا جائے، اپنے دل سے کیا جائے تو اور زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. تو صلہ رحم انجام دیں، قطع رحم سے دوری کریں، ائمہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کی تلاوت کریں اور اپنے دل کو حضور قلب کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پیش کریں. انشاءاللہ خیر و برکت ضرور حاصل ہوگی. آقا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس پر جو گفتگو کی ہے. امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین بھی مستفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ اور اسی سے جڑے ہوئے کچھ اور سوال بھی پیش کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی. اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.